وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم تمام حضرات مل کر پیارے محبوب دانے غیوب غریبوں کے آقا یتیموں کے والی دو جہاں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، کی لگن کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا آواز بلند میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آقا فرماتے ہیں جب میرا امتی درود پڑھتا ہے، جب میرا امتی درود پڑھتا ہے اور اس انداز سے درود پاک پڑھے کہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جب درود میرا امتی مجھ پر پڑھے، میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں اس کا درود پاک میں خود اپنے کاموں سے سماعت فرماتا ہوں. آقا فرماتے ہیں جو درود پڑھے، لاپرواہی کے ساتھ پڑھے، بے توجہی کے ساتھ پڑھے، آقا فرماتے ہیں درود مجھ نبی کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. اور آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی فرماتے ہیں یہاں کی یاد ہے کل روز قیامت میرے قریب وہ شخص ہوگا، کل میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہوگا. اسی نبی کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علیہ
یاد رکھو جب نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی باری آئی میرا رب فرماتا ہوں میرے بندو جب نبی کی ذات میں تم درود دکھا کر بھی پڑھو گے میں تب بھی اپنے نبی کے دربار میں تمہارا پڑھنا قبول کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. آج آپ نے علاقہ بنیاد کی اور دیگر جتنے بھی مضافات کے لوگوں نے مل کر آج 11ویں شریف کا اہتمام کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ساتھ گوشیا جامع مسجد بغداد اس کے ساتھ جتنے لوگ بھی جڑے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی عقیدتوں کو درجہ مقبولیت عطا فرمائے. آمین. انسان دنیا میں ہر وہ عمل کہ جس عمل کے کرنے کے بعد نیت یہ ہو کہ میرا اللہ قبول فرمائے. گویا کہ اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. بے شک بے شک بے شک. میرے حساب سے آپ کو سردی لگی ہوئی ہے تو آپ ٹھنڈے پڑے ہوئے. اگر آپ کو سردی بھی ہے واقعتاً یہ جگہ میں نے محسوس کی کہ کافی سردی والی جگہ ہے. بہرحال انشاءاللہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو وہ اس سردی سے نہیں ڈرتا. بیدار ہو کر بلند آواز کے ساتھ بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. انسان نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. انسان عبادت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. آج مرکزی جامع مسجد گوشیا مسجد بغداد کے اندر حافظ عبدالرشید صاحب حافظ نصیر صاحب نے مل کر پورے علاقے والوں کو آگاہ کیا کہ گوشیا مسجد میں 11ویں شریف کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. ہم 11ویں اس لیے دے رہے ہیں کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بے شک بے شک. 11ویں کا اہتمام اس لیے کیا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اونچا بولو کس لیے کیا اللہ راضی ہو جائے. کائنات عالم میں جو بندہ جی رہا ہے جو بندہ زندگی گزار رہا ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. انسان نبی کی دربار میں درود پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. انسان سخاوت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. انسان مسجد کی تعمیر کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. انسان مدرسوں کی تعمیر کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. یعنی کہ اگر ہم کوئی عمل کریں نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اونچا بولو میرا اللہ راضی ہو جائے. لیکن آؤ اس پروردگار سے پوچھیں اے میرے پروردگار ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں نماز پڑھوں اللہ راضی ہو جائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں قرآن کی تلاوت کروں میرا اللہ راضی ہو جائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے میں مسجد کی تعمیر میں حصہ لوں میرا اللہ راضی ہو جائے. اے میرے پروردگار اب تو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے کون راضی ہو جائے. بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ ہیں حدیث کے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے. ہر انسان کی چاہت یہ کہ رب راضی ہو جائے. اب حدیث کے الفاظ ہیں کل یطلب رضائی سبحان اللہ سبحان اللہ. کل یطلب رضائی وانا رضائک فی الدارین یا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کل یطلب رضائی اور کائنات کا ہر ذرہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. بے شک بے شک. کائنات کا ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کل یطلب رضائی وانا رضائک فی الدارین یا محمد. سبحان اللہ. کائنات کا ہر ذرہ یہ چاہے کہ اللہ راضی ہو لیکن میرا رب یہ چاہے کہ میرا سونا مدینے والا راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے میرا شک. سونا رب یہ چاہے کہ میرا مدینے والا راضی ہو جائے. اب اسی تحریر کو اس کو سائیڈ جب اسی تحریر کو بلند آواز کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اسی تحریر کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے پڑھا بے شک. کل یطلب رضائی وانا رضائک فی الدارین یا محمد. ہر بندہ یہ چاہے کہ اللہ راضی ہو اور رب یہ چاہے کہ مدینے والا نبی راضی ہو جائے. بے شک سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کیا فرماتے خدا کی رضا سبحان اللہ. دو عالم
سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فرماتے ہیں ہر بندہ یہ چاہے اللہ راضی ہو جائے لیکن میرا رب یہ چاہے مدینے والا راضی ہو جائے آج آپ نے 11ویں شریف کا اہتمام کیا آج آپ 11ویں شریف کے اندر شامل ہوئے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بھی حاضر ہوئے یاد رکھو یہ وہ عمل ہے جن کے کرنے سے انسان کے اندر جو مردہ دلی ہو نا جب یہ کام کرے اللہ تعالیٰ ان کے اندر دین کی کوشش فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہر محلے ہر بستی ہر مسجد میں 11ویں شریف کا اہتمام ہو رہا ہے ہر جگہ خطبات ختم غوثیہ پڑھے جا رہے ہیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں دعائیہ کلمات کہہ کر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے بے شک سیدنا غوث پاک کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کو بولے سبحان اللہ یہ اس محبوب کی بات ہے یہ اس نبی کی بات ہے کہ جس نبی کا میں اور آپ اگر ذکر کریں تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب بے شک بے شک بے شک اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر کوئی وفا کرے آقا کے جو ہے نغمے دنیا میں گائے جب تک زندہ رہے گا اسلام والی زندگی میرا اللہ اسے عطا کرے گا بے شک بے شک اور جب اسے موت ہوگی تو ایمان والی موت اسے نصیب ہوگی بے شک بے شک اور جب دنیا سے چلا جائے فرماتے ہیں جو پیارے آقا کا ذکر کرے پیارے آقا کے میلاد کی محافلوں کو سجائے آقا کے غلاموں کی محافلوں کو سجائے فرماتے ہیں میرا رب جنت میں اسے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو دنیا کے اندر انشاءاللہ ہر بندے کو تار دیتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی مقام انسان کا اعلیٰ نبی کی ذات کے صدقے ہوگا لیکن آقا کے غلاموں کے غلام سرتاج الاولیاء شہنشاہ بغداد پیران پیر روشن ضمیر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت میں آپ کے سامنے ظاہر کروں گا وقت بڑا مختصر ہے نماز جمعہ کی ادائیگی ہم نے اپنے مقرر وقت پہ کرنی ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جس طریقے سے آقا کی شان تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے بولے سبحان اللہ اسی طریقے سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تمام ولیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہے اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ولی ہیں کہ جو مادر ذات ولی بے شک بے شک بے شک جب پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تحریروں کے اندر آتا ہے کہ ایک جگہ ایک عیسائی کھڑا تھا اور اس کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والا پیارے آقا کا عاشق تھا پیارے آقا کا امتی تھا بے شک سبحان اللہ اور وہ عیسائی اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان شخص کے ساتھ یہ بحث لگا رہا ہے کہ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا اگر تو کلمہ پڑھتا ہے نبی کا تو بتا کیا تیرے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا اللہ اکبر اب وہ تو کلمہ بے پڑھنے شک والا بے شک مسلمان تھا علم کی مہارت اسے نہیں تھی اس نے سنا کہ وہ عیسائی بڑا اسے دبا رہا ہے علمی بحث چلا رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں سیدنا غوث پاک کے کانوں میں آواز پڑی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا غوث پاک کے کانوں میں آواز پڑی
کہ کوئی کمبخت یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے اس کے پاس علم ہے تو بتا تیرے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سیدنا غوث پاک نے جب یہ سنا ایک عیسائی اور میرے نبی کی زبان میں لب گشائی کر رہا ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اب پاک جو بیٹھا ہے پاک جو اسے کھڑا ہے تو مسلمان لیکن علم نہیں ہے، اس وقت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او عیسائی، وہ جلال میں آگے، او عیسائی تو کہتا ہے کہ میرے نبی نے مردوں کو زندہ کیا اور میں اس آقا کا اس نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں آقا کے غلاموں کا غلام ہوں، اے عیسائی اور تو میرے ساتھ چل، نبی کی بات تو اور ہے، میں نبی کا غلام ہوں، تو بول کسی قبر پہ کھڑا ہو جائے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ آپ فرمایا وہ عیسائی چلا گیا ایک بوسیدہ قبرستان، ایک بوسیدہ قبر، ایک قبر کے پاس جا کے کھڑا ہوا، عیسائی کہتا ہے میری پیدائش سے پہلی یہ قبر ہے، اس عیسائی کی وہ خود کہتا ہے کہ میری پیدائش سے پہلے کی یہ قبر ہے۔ جب قبر کے پاس کھڑے ہوئے عیسائی سے سیدنا غوث پاک نے فرمایا اے عیسائی اب بول تیرا مطالبہ کیا ہے؟ عیسائی نے کہا ہے عبدالقادر اگر یہ مردہ قبر سے زندہ ہو جائے تو میں تیرے دین تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس عیسائی نے کہا اگر مردہ زندہ نہ ہوا تو عبدالقادر نے فرمایا سیدنا غوث پاک نے فرمایا میں تیرے ساتھ، بولو سبحان اللہ، سیدنا غوث پاک نے فرمایا میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا، سبحان اللہ۔ جب عیسائی نے یہ طلب کیا کہ یہ تو نبیوں کے غلاموں کا غلام ہے، سیدنا غوث پاک قبر کے پاس کھڑے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نگاہ اٹھائی، کہا پروردگار اپنی ذات کے لیے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہا سیدنا غوث پاک نے کہ آج یہ جو عیسائی کے ساتھ میرا مطالبہ ہے پروردگار یہ میری ذات کے لیے نہیں بلکہ نبی کی ذات کے لیے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا غوث پاک نے فرمایا ہے قبر میں لیٹنے والے کم بإذن اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کے حکم سے اللہ کے نام سے بڑا ہو جاتا، فرماتے ہیں وہ مردہ جو قبر کے اندر لیٹا ہوا تھا اب وہ ظاہر ہوا، اب جب وہ ظاہر ہوا تو اندر سے خاتون قبر سے باہر نکلی، اللہ اکبر اللہ، اور اس خاتون نے یہ کہا ہے عبدالقادر میں تیری شکر گزار ہوں، میں جو ہے بنی اسرائیل قوم کی ایک عورت تھی بے اور شک اسی حالت میں میری موت ہو گئی، اے عبدالقادر میں تیری شکر گزار ہوں کہ آج تو نے مجھے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا، اے عبدالقادر اب میں تیری ذات پر اور اس ذات الہی کو حاضر و ناظر رکھ کر میں اسی نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں جس نبی کی ذات کے لیے تم نے یہ مطالبہ کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، جشن غوث الورا، زندہ باد، سیدنا غوث پاک عبدالقادر جیلانی جن کی 11ویں کا اہتمام آپ نے کیا ان کی ذات کو حاضر رکھ کر اس عورت نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ، آج بہت سارے نکمے اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ولی ایسے نہیں بن جاتا، ولی ایسے نہیں بن جاتا، پوری رات اللہ کے ولی سجدوں میں ہوتے ہیں، بے شک بے شک، اور سجدوں میں جا کر میرے رب کی بارگاہ میں گراتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تب مقام اللہ تعالیٰ ولی کو عطا کرتا ہے، بے شک، ولی ایسے نہیں بن جاتا۔ رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے
سردی کافی ہے، نماز کا خیال نہیں، نماز کو چھوڑا، بستر میں سو گئے، فیس بک چلاتے رہے، واٹس ایپ چلاتے رہے، سو گئے، پوری رات گزر گئی۔ لیکن اللہ کا ولی جب رات کو سوتا ہے تو اس وقت بھی ذکر خدا کر کے سوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کر کے سوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اسی لیے لکھنے والے نے یوں لکھا کہ رات پویتے بے دردانو لد پیاری آوے، سبحان اللہ، درد مندانو یاد سجن دی سوتیاں جگاوے۔ سبحان اللہ، احسن۔ جب رات کو سوتا ہے نا، جب دل میں کھوگے خدا پیدا ہو، جاگ کر جاتے ہیں، اللہ کی دربار میں ذکر و اذکار کی تسبیح کو بلند کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں سیدنا غوث پاک کے بہت سارے مرید تھے، اب آؤ وہ لوگ جو سیدنا غوث پاک کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اولیاء کرام کے منکر ہیں۔ فرمایا کہ سیدنا غوث پاک کے بہت سارے مرید تھے، ایک مرید سے سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی بغدادی کسی بات پر جو ہے وہ ناراض ہو گئی۔ اب وہ مرید بھی میری طرح تھا ہوئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، سیدنا غوث پاک اگر ناراض ہیں تو میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کسی اور کو دیکھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس رات کو عبد القادر جیلانی نے اس اپنے مرید سے اپنی نسل کو پھیرا، آج 11ویں شریف میں آنے والوں آپ خوش نصیب ہو، حصہ ڈالنے والوں آپ خوش نصیب ہو، کیا بات ہے، سیدنا غوث پاک کے لنگر میں آپ کو شمولیت کا موقع ملا۔ بے شک بے شک یہ موقع کسی کو نہیں ملتے، بے شک کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، بے شک بے شک۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا بندہ بھی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے۔ آج میں باہر دنیا سے آیا ہوں، وہ بھی مرکزی جامع مسجد ہے، بہت عرصے سے حافظ صاحب مولانا عبدالرشید صاحب لگ بھگ 2-3 مہینے سے حافظ صاحب ایک جمعہ ہمارے لیے نکال، بہرحال اپنی مجبوریاں تھی، آج میں نے ٹائم نکالا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں کے اگر بول رہا ہوں اور آپ لوگوں سے میری ملاقات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدنا غوث پاک کی اس 11ویں کی برکت ہے کہ مجھ جیسے نکارے بھی 11ویں کے اندر شامل ہو۔ وہ مرید اس نے کہا اپنا موبائل، اس نے کہا کہ اگر عبد القادر لوٹ گئے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر عبد القادر لوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں کسی اور کے پاس چلا جاتا ہوں، میں کسی اور کو دیکھ لوں گا۔ فرماتے ہیں جس دن عبد القادر نے سیدنا غوث پاک نے اس سے روگردانی کی، اس پر ناراض ہو گیا اپنے مرید پر، فرماتے ہیں وہ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس بھی گیا، دوسرے کے پاس بھی گیا، یہ توجہ رکھنا میری طرف، بے شک بے شک۔ ایک کے پاس بھی گیا، دوسرے کے پاس بھی گیا، تیسرے کے پاس بھی گیا، حتیٰ کہ 300 اللہ کے نیک ولیوں کے پاس گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں جب ایک کے پاس گیا، آگے سے آواز آئی، عبد القادر کے دربار کا جو ہے ٹھکرایا ہوا وہ ہماری دربار میں بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، دوسرے کے دربار میں گیا، اس نے کہا جسے عبد القادر نکال دے، دوسرے کی کیا جرت ہے کہ انہیں قبول کر لے۔ فرماتے ہیں 300 اللہ کے ولیوں کے پاس گیا، آگے سے آواز آئی، اور جو عبد القادر کے دربار سے آ گیا وہ کسی کے دربار کا نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پریشان ہوا، اب میں کسی جگہ کا نہیں رہا، وہ واپس لوٹا، آیا سیدنا غوث پاک کی دربار میں، بولو سبحان اللہ، آیا سیدنا غوث پاک کی دربار میں، اور اس نے یہ جملہ کہا کہ دعا منگیا کرو سنگیو کہ مرشد نہ رسد آوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ دعا منگیا کرو سنگیو کہ مرشد نہ رسد آوے، جنہاں دے پیر رسد آندے اور جھوٹے ہی مرے رہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہہ دیا جس سے عبد القادر ناراض ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز اسے جو ہے پکڑ نہیں سکتی ہے۔ وہ دربار غوث میں آیا اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اے سیدنا غوث پاک، مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے، آپ کی غلامی کے سوا کوئی در ہمیں نہیں پکڑ سکتا، کوئی دربار ہمیں نہیں چھو سکتا، جب تک آپ کا دامن نہ رہے گا دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہیں پکڑ سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیاض والے لوگوں نے آج جو جشن غسل ورا کا اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ
ہمارا ایمان ہے. اور ایک میں ظاہری ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ یہ الیکشن کا دور ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے کینڈیڈیٹ کی نظروں میں آ جاؤں تاکہ ان فیوچر کا وہ جب میدان میں جیت کے آئے تو میری وقت بن جائے, وہ میری طرف نظر رکھے. تو یاد رکھو کلمہ پڑھنے والوں, سیدنا غوث پاک کی گیارہویں دینے والوں, ہم اس غوث پاک کے غلاموں کے غلام ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اگر ہم نے غوثیہ مسجد بفلیاض کے اندر 11ویں کی نفل کا انعقاد کیا ہے تو سیدنا سرکار غوث پاک کا بغداد کی دھرتی سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور یاد رکھو اگر سیدنا غوث پاک کی نظر ہمارے اوپر ہو گئی تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب, آخرت بھی ہماری کامیاب ہے. سیدنا غوث پاک کی 11ویں دینے والوں, میں آخری میسیج, آخری جملہ, سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ولی پیدا ہوئے. محمد کا رسولوں میں ہے رتبہ سب سے اعلیٰ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کا رسولوں میں ہے رتبہ سب سے اعلیٰ, یوں ہی ولیوں میں ہے مرتبہ اعلیٰ غوث اعظم کا. بے شک سبحان اللہ. سیدنا عبد القادر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت ہے, فرماتے ہیں غوث بنے کیسے, ولی بنے کیسے, ولیوں کے سردار بنے کیسے. فرماتے ہیں انہیں دین کی طلب ہوئی, میں دین سیکھوں گا. والدہ سے فرمایا ہے میری ماں میں دین سیکھنا چاہتا ہوں. والدہ نے کہا بیٹا جاؤ